پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی نیک اور پرہیزگار خاتون کے بارے میں بتائیں گے جس نے کس طرح ایک ظالم اور کافر بادشاہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ عز و جل نے کیسے اس نیک خاتون کو اس ظالم اور کافر بادشاہ سے دور رکھا، اور اس نیک خاتون نے کیسے اس کافر بادشاہ کی پیروی کرنے سے انکار کیا۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اس نیک خاتون کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام تھا اور وہ فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات عطا فرما دے اور اس ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرع بن آہام جس علاقے میں پیدا ہوئے، اس کا نام مصر پڑ گیا۔ وہاں قبطی قوم آباد ہو گئی اور فرعون کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو آپ علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے دیگر بیٹوں سمیت مصر کے گوشن نامی علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ چنانچہ فرعون کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عیارہ تھا۔ اسی نام کو یوکت بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام مل گیا کہ بچے کو دودھ پلانا جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کوئی خوف یا اندیشہ نہ رکھنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور اسے دریا میں بہا دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اپنی بیٹی سے کہا اس صندوق کو لے جا کر دریا نیل میں بہا دو۔ جب وہ صندوق دریا نیل میں جاتے جاتے فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندی اس صندوق کو دیکھ کر بہت متعجب ہو گئی۔ انہوں نے اس صندوق کو دریا سے نکالا اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھی ان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے صندوق کے ڈھکن کو کھولا تو وہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں، تو انہوں نے فوراً اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دیا، تو حضرت آسیہ علیہ السلام آڑ میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ تمہیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ فرعون نے کہا مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ محل والوں نے ایسی عورتوں کی تلاش کرنا شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو مواقف آ جائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایسی اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو اس بچے کو پالے گی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ عیارہ سامنے آ گئیں اور آپ علیہ السلام ان سے لپک گئے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کی دائی بن گئیں۔ ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے۔ اس واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی مدد حاصل تھی۔ یہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہی تھی جن کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پرورش کے دوران حضرت آسیہ آپ علیہ السلام کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے سانپوں کو اپنے عصا مبارک سے شکست دے دی تو حضرت آسیہ علیہ السلام فوراً ایمان لے آئیں۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنے شوہر فرعون کو خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی
کہ اچانک ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو وہ شخص جو پاک پروردگار کا انکار کرتا ہے، جو میرا، فرعون کا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی تکلیف اور اذیت دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس ظالم فرعون نے آپ علیہ السلام کے کئی رشتہ داروں کو بھی قتل کروا دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے فرعون کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اس کافر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے، اور مجھے اس ظالم قوم سے آزاد کر دے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پاک پروردگار، رنج اور درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ عز و جل نے فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کر حضرت آسیہ علیہ السلام پر اپنے پروں کا سایہ کر دیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت میں سب سے فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی، جو کہ نیک نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں، اور جہنم میں ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو کہ اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی رہنما ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو مصر سے انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتاس فرعون بن چکا تھا، اور وہی منفتا فرعون اپنے لشکر سمیت دریا نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام پر اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔